دنیا کا پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن قرآن مجید ہے، اور میثاق مدینہ، اٹ واز دی فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن گیون بائی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ نے دنیا کو پہلا سموِدھان دیا میثاق مدینہ کے نام سے۔ یہ دنیا جانتی نہیں تھی رائٹ ٹو ریلیجن کیا ہوتا ہے، یہ دنیا جانتی نہیں تھی فریڈم آف اسپیچ کیا ہوتی ہے، یہ دنیا جانتی نہیں تھی رائٹ ٹو ایکسپریشن کیا ہوتا ہے، یہ دنیا جانتی نہیں تھی کہ انسانیت کیا ہوتی ہے، مانوتا کیا ہوتی ہے، ڈس ایگریمنٹس کے ساتھ میں ایگریمنٹس کیسے کیے جاتے ہیں، دنیا نہیں جانتی تھی۔ قرآن میں آیتیں نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اللہ نے کہا کہ اے محبوب ان کافروں سے کہہ دیجئے میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ اس بات کو ریپیٹ کرنے کے بعد میں کہا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، لیو اینڈ لیٹ لیو، جیو اور جینے دو۔ آج دنیا اسی قانون کو رائٹ ٹو ریلیجن کے نام سے یاد کرتی ہے اور سیکولرزم کے نام سے یاد کرتی ہے، دھرم نرپیکشتا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ قرآن ہے، دنیا کے سارے قانون قرآن سے لیے گئے، دنیا کے سارے قانون رسول اللہ کے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ سے لیے گئے۔ دنیا کی پہلی ریاست تھی جو 1400 سال پہلے مدینے میں قائم ہوئی تھی، جس میں تمام مائنورٹیز کو اکٹھا کیا گیا تھا، جس میں تمام مائنورٹیز کے حقوق طے کیے گئے تھے، ان کے رائٹس طے کیے گئے تھے، اور رسول اللہ نے واضح طور سے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں اب ہم چونکہ مدینہ میں رہتے ہیں، اور مدینے میں جو جیوز ہیں، مدینے میں جو عیسائی ہیں، جو کرسچنس ہیں، مدینے میں جو دوسری برادری اور دوسرے قوم کے لوگ رہتے ہیں، یاد رکھنا آن دی بیسس آف مدنی ہونے کی بنیاد پر ہم سب ایک ہیں، وی آر ون نیشن، ہم سب ایک امت ہیں، انکم امت واحدہ، رسول اللہ نے فرمایا وی آر ون نیشن۔ آج کہتے ہیں نا ہم بڑے گرو سے کہ ہم سب ہندوستانی ہیں، سرحد پہ کھڑا رہنے والا جوان وہ ہندوستانی ہوتا ہے، اس کا مذہب بھلے ہی چاہے جو ہو، پولیس میں ہو، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو، لیکن وہ بطور ہندوستانی کے اپنی ذمہ داریاں نبھاتا ہے۔ آج ساری دنیا کہہ رہی ہے نا کہ سرحدوں کی حفاظت کرنے والا چاہے جس مذہب کا ہو لیکن وہ پہلے ہندوستانی ہوتا ہے۔ تو آج ساری دنیا سیکولرزم کے نام پر اس طرح کا پرچار اور پرسار کر رہی ہے، ساری دنیا اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے کہ جی اب یہ مانوتا کا دور آ گیا، اب یہ ہیومینٹی کا دور آ گیا، اب یہ ہیومن رائٹس کو پروموٹ کرنے کا دور آ گیا۔ میرے بھائی یہ سارے تصورات اس کائنات انسانی کو دینے والی ذات محمد الرسول اللہ کی ہے۔ یہ تو ہماری کم نصیبی ہے کہ ہم نے رسول اللہ کے پیغام کو، رسول اللہ کی ذات کو مسجد کی دیواروں تک محدود کر دیا اور مدرسے کی لائبریریوں تک محدود کر دیا، یہ ہماری کم نصیبی ہے۔ ورنہ رسول اللہ کا دین جس طرح سے مسجد کے لیے ہو اسی طرح سے پارلیمنٹ کے لیے بھی، جس طرح سے رسول اللہ کا دین مدرسوں کے لیے ہے اسی طرح سے بازاروں کے لیے بھی ہے۔ بازار کے اصول کیسے طے کرنے ہیں یہ بھی رسول اللہ نے سکھایا، مسجد میں نماز کیسے پڑھنی ہے یہ بھی ہمارے آقا نے سکھایا۔ اسی لیے تو وہ رحمت للعالمین ہے نا، کیونکہ ہر سسٹم کے لیے رحمت ہے، چاہے وہ سماجی نظام ہو، چاہے وہ پولیٹیکل سسٹم ہو، چاہے وہ اکنامک سسٹم ہو، دنیا کا سوشل سسٹم ہو، دنیا کا کوئی بھی نظام ہو، رحمت للعالمین بنا کر کے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو رسول اللہ کا وجود رحمت ہی رحمت ہے، پارلیمنٹ کے لیے بھی، مسجد کے لیے بھی، بازار کے لیے بھی، مدرسوں کے لیے بھی۔ تو یہ تو ہماری کم نصیبی ہے میرے بھائی کہ ہم نے رسول اللہ کا تعارف نہ خود جانا اور نہ رسول اللہ کے تعارف کو دنیا میں پیش کیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو تصورات دیے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ بھائی مدینے میں جتنی بھی آبادی ہے، جتنی بھی قوم کے لوگ رہتے ہیں، یاد رکھنا مدنی ہونے کی بنیاد پر ہم ایک قوم ہیں۔ اب اگر کوئی باہر کا ملک یا باہر کا دشمن مدینے کی سرحد پہ حملہ کرتا ہے تو پورے مدینے میں رہنے والے لوگ اپنی سرحد کی حفاظت کریں گے۔ یاد رکھنا کہ ہم اس وجہ سے ہندوستانی ہیں کیونکہ ہم بھائی چارہ، ایکتا اور ڈائیورسٹی میں بلیو کرتے ہیں، اور ہمارے دیش کی سنسکرتی اور سبھیتا میں اور کانسٹیٹیوشن میں رسول اللہ کے دیے ہوئے کانسٹیٹیوشن کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں گرو ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہمیں فخر ہے اس بات پر۔ ہم نے اسی وجہ سے، ہمارے بڑوں نے جب جانے کا ایک ہمارے پاس میں آپشن تھا، ہم نہیں گئے۔ وی آر بائی چوائس انڈین، ناٹ بائی چانس۔ ہم ہندوستان میں رکے، اس زمین کو ہم نے پسند کیا، اس زمین میں ہم دفن تک ہو جاتے ہیں۔
تو ہم نے اس زمین کو اسی لیے چنا تھا ہمارے بڑوں نے کیونکہ اس دیش کے سنویدھان میں، اس دیش کے کانسٹیٹیوشن میں رسول اللہ کے دیے ہوئے کانسٹیٹیوشن کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ اس لیے ہم خوش تھے کہ یہاں جس طرح سے ہم 800 سال پہلے سے رہتے چلے آ رہے تھے، جب سنویدھان نہیں تھا، تو ہم اب بھی رہ پائیں گے، ہم اب بھی خوشی سے زندگی گزار پائیں گے۔ ہم نے اس لیے اس دیش کو چنا اور ہم نہیں گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ان یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مسلمانوں کو کہ ہم سب ایک قوم ہیں، مدنی ہونے کی بنیاد پر ہمارے دھرم الگ الگ ہیں، ریلیجن الگ الگ ہے، لیکن جب مدینے کی حفاظت کا مسئلہ ہوگا، مدینے کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہوگا، تو ہم سب نکل کر کے اپنے دیش کی سرکشا کے لیے کام کریں گے، اپنے دیش کی سرحد کی حفاظت کا کام کریں گے۔ تو یہ تصور جو آج دنیا میں ہے کہ دیش کے لیے، سرکشا کے لیے سب ایک ہو جاؤ، جو باتیں یہ کہی جاتی ہیں، 130 کروڑ ہندوستانی جو ایک گنے جاتے ہیں، یہ ون نیشن کا تصور دینے والی ذات دنیا کو محمد الرسول اللہ کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھو، خلافت اللہ فی الارض، یعنی اللہ کی حکومت زمین پر قائم ہے، اور اسلامی ریاست کے نام سے اب یہ ریاست جانی جاتی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ اگر کوئی مسلمان کرائم کرتا ہے تو اس مسلمان کو بخش دیا جائے گا۔ رسول اللہ نے واضح طور سے فرمایا کہ اب تمہارے چرچز کو ڈیمولش نہیں کیا جائے گا، بلڈوزر نہیں چلایا جائے گا، اب تمہارے عبادت خانوں کو گرایا نہیں جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا تمہارے عبادت خانے بھی سرکشت ہیں، تمہارے عبادت خانوں کو کسی طرح کا کوئی نقصان اور کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو آشواسن دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بے چینی تھی کہ بھئی ہم نے تو ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا، بڑی برائیاں کی ہیں، ہم نے تو ان کے راستے میں کانٹے بچھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بدلہ لینے پہ آ جائیں، انتقام لینے پہ آ جائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح سے ہماری مسجد کی حفاظت ہوگی اسی طرح سے تمہارے عبادت خانے کی بھی حفاظت ہوگی۔ اس مدینے کی ریاست میں جس طرح سے ایک مسلم مہیلا کو سمان اور سرکشا دی جائے گی، اسی طرح سے ایک یہودی اور کرسچن مہیلا کی بھی حفاظت ہوگی۔ رسول اللہ نے دنیا کو یہ تصور عطا فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس مدینے میں ریاست قائم فرمائی اور امن و امان قائم فرمایا، تو اسی امن و امان کی وجہ سے یہ اسلام ساری دنیا میں پھیلا۔ جب قتل و غارت گری تھی، جب آتنکواد تھا، جب ریڈیکلزم تھا، جب انتہا پسندی تھی، جب ٹیررزم ساری دنیا میں پھیلا ہوا تھا، مانوتا کی کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، جب بیٹیوں کو دفن کیا جا رہا تھا، جب عورت کو استعمال کرنے کا سامان سمجھا جا رہا تھا، جب سوتیلے بیٹے اپنی ماؤں کے ساتھ میں نکاح کر رہے تھے، ایسے دور میں رسول اللہ نے جب یہ ریاست قائم فرمائی تو ساری دنیا میں اسلام پھیلا، اور پھر امن پھیلا، محبت پھیلی، بھائی چارہ پھیلا، ڈائیورسٹی پھیلی، اللہ کے بندوں کے درمیان صلح پھیلی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو پھر جینا سکھایا، زندگی کیسے گزارنا۔ اور آج الحمدللہ ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے، وومن امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آج دنیا میں پچھڑوں کو سمان دینے اور ان کو ریزرویشن دینے کی بات ہو رہی ہے تو یہ سنت میرے آقا کی ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے کے اتی پچھڑے سماج کے آدمی حضرت بلال حبشی کو یہ سمان عطا فرمایا کہ جب اذان دینے کی، یعنی سب سے اہم عبادت کا اعلان کرنے کی بات آئی، تو رسول اللہ نے کسی گورے کو، کسی امیر کو نہیں فرمایا کہ تم اذان پڑھو، بلکہ اس سماج کے وہ لوگ جو ذلیل سمجھے جاتے تھے، جن کو اپنے ساتھ کھڑا نہیں کیا جاتا تھا، رسول اللہ نے فرمایا اذان کے لیے، اس امپورٹنٹ عبادت کے اعلان کے لیے اگر کسی کو چنا جاتا ہے تو وہ بلال حبشی ہوں گے۔ بلال حبشی نے پھر اذان پڑھی، پھر دنیا نے دیکھا کہ کیا عزتیں ملی، کیا سمان ملا، اور پھر جب کالی بستی میں یہ تمام کے تمام پیغامات پہنچے، ان لوگوں کے دل میں اسلام کا چراغ روشن ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بلال پر دنیا کی ساری خوبصورتیاں قربان۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو سکھایا پچھڑوں کو ریزرویشن، ان کو سمان اور ان کو عزت کیسے دی جاتی ہے، اور آج کے سمویدھان میں یہ سب باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ سب ڈیبیٹ بند کریے کہ کہاں لکھا ہے کہاں نہیں لکھا ہے، آپ جیسے مناتے ہیں منائیے، لیکن رسول اللہ کا انٹروڈکشن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور حضور کا تعارف خود بھی جانیے، اور اس محبت کو اور اس پیار کو اور اس خوشبو کو جتنے اندھیروں میں پہنچا سکتے ہیں، اتنی ہی ہماری مسجدوں کی سرکشا ہوگی، اتنے ہمارے مدرسے محفوظ ہوں گے، ہماری دکانیں محفوظ ہوں گی، ہمارا وجود محفوظ ہوگا۔